بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 8 الاستحاضۃ یعنی استحاضہ کے بیان میں۔ روایت نمبر 306۔ حشام نے اپنے باپ سے، ان کے باپ نے حضرت عائشہ سے روایت کی، وہ کہتی تھیں کہ ابو حبیش کی لڑکی حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا تو خون بند نہیں ہوتا، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، بس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، جب اس کا مقررہ وقت گزر جائے تو اپنے بدن سے خون دھو ڈالو اور نماز پڑھو۔ تشریح۔ حائضہ کے ناپاک ہونے کے متعلق جو اوہام زمانہ جاہلیت سے چلے آتے تھے، شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی نمونے سے ان کی اصلاح فرمائی، اور آپ کی بیویوں نے اس اصلاح میں اخلاقی جرأت سے کام لیتے ہوئے آپ کی پوری مدد کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستند اور نہایت واضح صحیح روایتوں کی بنا پر بالترتیب یکے بعد دیگرے باب قائم کرتے ہوئے آخری مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حائضہ نماز و روزہ اور طواف بیت اللہ کے سوا، جو ایک معنی میں نماز ہے، باقی تمام قسم کی باتیں بجا لا سکتی ہے۔ روزہ اس لیے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ تکلیف مالا اطاق سے بچے، اور نماز اس لیے کہ اس حالت میں جسمانی طہارت مفقود ہوتی ہے۔ جو لوگ مذاہب عالم سے واقف ہیں وہ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کس ذلت کے گڑھے سے نکال کر مرد کے پہلو بہ پہلو کھڑا کیا، اور اس کے لیے بھی اسی طرح روحانی ترقیات میں آزادی کی راہ کھول دی جس طرح مرد کے لیے، ورنہ اس سے قبل وہ سوائے اعلیٰ شہوت رانی اور خدمت گزاری کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ حیض کے متعلق مسائل بیان کرنے کے بعد اب استحاضہ کے بارے میں 8واں باب باندھا گیا ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو ایک بیماری کی وجہ سے بعض عورتوں کو ماہواری ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی آتا ہے۔ تورات کے احکام استحاضہ کے متعلق بھی ویسے ہی سخت ہیں جیسے حیض کے متعلق۔ اس کی روح سے عورت جب تک اس میں مبتلا رہے وہ ناپاک ہے، بلکہ خون استحاضہ بند ہونے کے بعد بھی وہ 7 دن تک ناپاک رہتی ہے، اور ہر شے جس کو وہ چھوئے گی ناپاک ہوگی، بلکہ اس کو چھونے والا نہانے کے بعد بھی شام تک ناپاک رہتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احبار باب 15 آیت 25۔ مگر اسلام نے استحاضہ کو ناپاکی کا موجب قرار نہیں دیا اور مستحاضہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ روایت نمبر 306 کتاب الوضو باب غسل الدم، روایت نمبر 228 میں گزر چکی ہے، وہاں اس مسئلہ کو تفصیل سے دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم